صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ صدقے کی فضیلت سے ہرگز انکاری نہیں۔ آئیے آج مزید صدقے کی فضیلت اور ہماری امت پر اس کے نزول کے بارے میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ثعلبہ بن جاذب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ پس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلے، مگر میں ایسا پھر بھی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں تو وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کو حق ادا کروں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ثعلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ نے کہا کہ ثعلبہ نے بھیڑ بکریاں لی، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑی اور مدینے میں نہ سما سکی۔ ثعلبہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر اور عصر کی نمازیں باجماعت پڑھتا، باقی چھوڑ دیتا، غالباً باجماعت نہیں پڑھتا یا بالکل ترک کر دیتا۔ پھر اس کا مال اور بڑھا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعے کے سوا اب تمام نمازیں ترک کر دی۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور عام درخت والے سواروں سے جمعے کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبر بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھیں اور وہ مدینہ میں نہیں سمائی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ اور اللہ کے جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقے کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے 2 شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں ثعلبہ پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر، اور ان دونوں سے ملاقات کرو اور صدقہ وصول کرو۔ پس دونوں نکل کر ثعلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کا اونٹ نکالا، اس کو صدقے کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا، نہیں، تم یہی لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ ثعلبہ کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس ثعلبہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور آپ نے سلمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ان دونوں نے آپ کو ثعلبہ اور اس سلمی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَهْدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثعلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور ثعلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے ثعلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔ پس ثعلبہ نکلا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا
آپ نے اس سے فرمایا یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ کیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ نے قبول نہیں فرمایا تھا تو میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر نے اپنی وفات تک پھر اس کا صدقہ قبول نہ کیا۔ پھر جب عثمان خلیفہ ہوئے تو سالبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا صدقہ قبول کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر نے تیرا صدقہ قبول نہ کیا، حضرت عمر نے تیرا صدقہ قبول نہ کیا، تو میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سالبہ کا صدقہ قبول نہ کیا اور سالبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا صدقے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دیے پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کی اسکرین پر حاصل ہو سکے۔